حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اصول پسند کوئی نہیں نہ ہوگا. یعنی بہت بڑا چودھری بھی اگر اپنی گلی کے اندر حضرت ابو سفیان جیسے لوگ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اور جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر نہ تھوڑی سی سامنے اینٹیں رکھ کے جگہ بنا لی، تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو فرمایا جیسے بنائی ہے ویسے وہ کھیڑو بھی. آپ نے لوگوں کا رستہ تنگ کر دیا. اصول پسند آدمی، اصول کی بات آئے تو بیٹے کو بھی معافی نہیں، کسی کو معافی نہیں، بڑے اصول پسند تھے. ایک دن لوگوں نے کہا عمر تو بڑا اصول پسند ہے، پر یہ مسجد نبوی کی گلی میں جو نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا پرنالہ لگا ہوا ہے اور وہ سب لوگوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر دیتا ہے، وہ پرنالہ نہیں نظر آتا؟ گلی میں لگا ہے. اب تو ہمارے پرنالے اور طرح کے ہیں نا، تو جو حرم شریف میں آپ میزاب رحمت ہے وہ دیکھا نا آپ نے، وہ پرانے زمانے میں جو لوہے کے پرنالے ہوتے تھے، تو وہ واقعی پوری گلی جو تھی نا وہ گزر کوئی نہیں سکتا تھا. اتنا اچھا شاور ہوتا ہی کوئی نہیں تھا جتنا وہ ہوتا تھا. وہ بڑا تگڑا قسم کا پرنالہ ہوتا تھا، تو کوئی شے نہیں گزر سکتی تھی بڑی دیر تک. بارش کے رکنے کے بعد بھی ساری چھت سے جب تک پوری مٹی اور پوری توڑی ساری نہیں نہ اتر جاتی تھی تب تک وہ پرنالہ نہیں سانس لیتا تھا. تو پرنالہ بہتا تھا اور وہاں سے بڑا مین گلی تھی مسجد کو آنے کی. لوگوں کے کپڑے آلودہ ہو جاتے تھے. لوگوں نے حضرت عمر سے کہا یہ پرنالہ نہیں نظر آتا، یہ نہیں اصول پسندی؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اتار دیتے پرنالہ، یہ بھی اصول پسندی ہے. اتارتے. حضرت عمر فاروق نہ گئے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آپ نے یوں پکڑ کے نا پرنالہ کھینچا، اور جناب عباس کے گھر والوں سے فرمانے لگے 4 کونے ہوتے ہیں گھر کے، چھت کے 4 کونے ہیں، کسی اور میں لگا لو پرنالہ کو، ضروری ہے کہ نمازیوں والی گلی پہ لگایا جائے؟ یہ کہہ کے آ گئے. کسی کی جرت تھی بات کرے؟ حضرت عباس آئے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ عمر نے پرنالہ کھیڑ دیا، فرمایا کہ 4 کونے کہیں اور لگا لو. تو حضرت عباس مسکرائے. لوگوں نے کہا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے کوئی مسئلہ نہیں، عمر خود آ کے لگا کے جائے گا. جیسے وہ کھیڑا ہے ویسے. لوگوں نے کہا وہ عمر ہے، عمر کو بدلنا اور اس کی بات کو بدلنا اور اتنی جرت کہ وہ لگا کے جائے، جس بندے کو دیکھ کے شیطان گلی کا رستہ بدل جاتا ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. فرمایا میں نے کہہ دیا نا عمر لگائے گا، تو انشاءاللہ عمر لگائے گا. حضرت عباس مسجد میں آئے، نماز پڑھی تو کہتے میں نے بات چھیڑی تھی. عمر خود کہنے لگے کہ حضور آپ سے تو امید نہیں تھی. حضرت عباس سے کہنے لگے بھئی جگہ بھی ہے، 4 کونے ہوتے ہیں گھر میں، کو ضروری ہے اسی کونے پہ لگے جہاں سے نمازی گزرتے ہیں؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عباس کہنے لگے عمر 4 کونے ہیں، میرے پاس جگہ بھی ہے پرنالے کی، میں نے بھی کئی دفعہ سوچا تھا وہ کھیڑ دوں، اور میں بھی اسی گلی سے گزرتا ہوں، میرے کپڑوں پہ بھی کیچڑ بڑی دفعہ پڑا ہے، پر مجبوری یہ ہے وہ کھیڑ اس لیے نہیں سکتا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا میں مکان بنا رہا تھا، چھت بنا رہا تھا، تو حضور اچانک آ گئے، اور کئی لوگ گواہ ہیں اس کے. رسول کریم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لاؤ چچا تھوڑا میں بھی کرتا ہوں، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے یہ پرنالہ لگایا تھا. کئی دفعہ سوچا وہ کھیڑ دوں، پھر سوچتا ہوں حضور نے لگایا تھا. لیکن چلو اب تو علت پائی گئی، اب تو سمجھ آ گئی، اصول بن گیا. اب تو اصول بن گیا نا، تو ٹھیک ہے آپ اب اس طرح کریں، وہ کھیڑ دیا تو ٹھیک ہے. جناب کہنے لگے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھئی وہ نمازیوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں، گلی کا رستہ ہے. فرمایا رست پڑتے ہیں تو پڑھتے رہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حضرت جناب عباس کہنے لگے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہ کروں گا کہ لوگوں پہ چھینٹے پڑے اور مجھے پرواہ نہ ہو؟ حضور نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق نے نا جناب عباس کا بازو تھاما، تن تندور تے ہڈاں دا بالا، بازو تھاما اور تھام کے نا اسی جگہ لے گئے جہاں پرنالہ کھیڑا تھا. پہلے تو اونٹ پہ چڑھ کے لگایا تھا نا، تو اب کہنے لگے حضرت عباس سے کہ آپ نا میرے کندھوں پہ چڑھ گئے، میرے کندھوں پہ تن تندور تے ہڈاں دا بالن، اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھلایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا. غلام فریدہ وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرمایا خود لگائیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرنالہ لگا کے اترے. حضرت عباس بھی رو رہے اور جناب عمر بھی رو رہے، آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علت کیا ہے، وجہ کیا ہے،
ہم تو یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک لگ گئے, ساری وجوہات ختم ہو گئی. اب جس کے کپڑوں میں پانی پڑتا ہے پڑے, جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو, لیکن چونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے لگایا ہے, تو مزاج یہ ہے کہ جہاں بات آئے گی ذات رسالت کی, وہاں باقی کے قانون چھوڑ دیے جائیں گے, وہاں باقی کے معاملات چھوڑے جائیں گے, وہاں تکلف سے نکلا جائے گا. اور یہ محبت نا بڑی جلدی شروع کر لینی چاہیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محبت کا جملہ بڑا بدنام ہو گیا ہے. لوگوں نے ہوس کے رشتے کا نام محبت رکھ دیا. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب تو محبت کا فکرہ جو ہے وہ ایسی جگہ فٹ کیا جاتا ہے جہاں سے نا فٹ کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. محبت بڑے پاکیزہ جذبے کا نام ہے. محبت ایک بڑی ستھری چیز کا نام ہے, اور محبت کے قابل صرف ہے ہی وہ حبیب جو مدینے کے جان ہے. باقی یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر بھی محبت کر لو ادھر بھی محبت کر لو, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اور بھائی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. پیار کریں تو اس سے کریں جو بے عیب ہے, جو لا ریب ہے, ان سے محبت کریں. میرے نبی کریم علیہ السلام سے نا بڑے شروع میں بڑے آزاد ایک صحابی تھے, حضرت برا بن مالک نام تھا. چھوٹی سی عمر تھی, حضور گلی سے گزرتے نا کبھی تو جذبہ تھا بڑا. چھوٹی عمر, بعد نے لکھا صرف 14 سال کے تھے, بعد نے لکھا نہیں 14 تو زیادہ ہے, 12 سال عمر تھی. عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی میں, 12-14 سال عمر. اصل میں نا بچوں کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں, ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو نا تو یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے موبائل پہ گیمیں نہ کھیلے اور معاذ اللہ میسج نہ کریں, بلکہ یہ مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی نعتیں سنیں. ہم نہ وہ کام کر نہیں سکے. میرے جیسے لوگوں نے بڑی کوتاہی کی زندگی میں. ہم محبت رسول کا پیغام بانٹ نہیں سکے. ہم نے اپنی بیماریاں دیکھی, اپنی تھکاوٹیں دیکھی, یہ دیکھا کہ فلاں شہر کیسے جائیں, فلاں شہر کیسے جائیں. ہم وہ کام کر نہیں سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ذمہ تھا, باپ کی ذمہ ہے. نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھائیں, پر ہم وہ رنگ دے نہیں سکے, ہم وہ مزاج دے نہیں سکے. ہم نے وہ کوتاہی کی. ہم نبی پاک کا حسن, حضور کی سیرت, اخلاق عالیہ, کردار, گفتار, رفتار, انداز, تربیت, وہ ساری باتیں قوم کو بیان نہیں کر سکتے. اس لیے لوگ وہاں پہنچے نہیں, ورنہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. ہم وہاں تک لے جا نہیں سکے. حضرت برا بن مالک نا 12 سال کی عمر ہے, 12 سال. نبی پاک گلی سے گزر رہے تھے تو دوڑ کے آ گئے, آ کے نا حضور سے چمٹ گئے. عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائیں, میرا دل کرتا ہے آپ کی بات مانوں. کوئی حکم حضور. مجمع الزوائد میں حدیث, اس ایک حدیث کے لیے نا میں کو 5,000 روپے کی پوری کتاب, پوری 10 جلدیں خرید کے لایا تھا. ایک حدیث کے لیے. پیاری بڑی ہے, شاندار بڑی ہے. وہاں میرا دل کیا, میں نے کہا جس کتاب میں ہے نا ساری کتاب ہی منگا لو. کچھ چیزیں بڑی انسان کو انوکھی لگتی ہے نا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ, چھوٹی سی عمر ہے, حضور سے لپٹ گئے. حضور نے فرمایا بیٹے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور کوئی حکم بتائے, میرا بھی دل کرتا ہے عمل کروں. تو حضور نا چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں. دکان سے, یہ بچوں کو یہی بتانا ہوتا ہے نا, دکان سے لے آ, یہ کر دے, فلاں کو بلا لے. لیکن حضور ان کی غیر موجودگی میں ان کا ذکر بڑا کرتے ہیں. ایک دن کچھ لوگ کہنے لگے حضور بڑا ذکر کرتے ہیں, پر وہ کرتا تو چھوٹے موٹے کام ہے بچہ. تو نبی پاک نے ایک دن ارادہ کیا کہ ان کو تجربہ نہ کرائیں کہ وہ پیار کتنا کرتا ہے. رسول کریم فرمانے لگے میں جو کہوں گا کرو گے؟ حضور کروں گا. فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. کس کی جی؟ بات تو محبت کی ہو رہی ہے. کڑوی سی بات نہ کر لو, کڑوی سی رہنے دیتے ہیں. آپ کا پروگرام نہیں تو چھوڑ دیتے, آگے بڑھ جائیں. ذرا کڑوی سی ہے, کر لوں جی, بولیے. یعنی باپ کی, ہم محبت رسول میں صرف داڑھی کی بات کرتے ہیں, کسی کی گردن کی نہیں. صرف ہم کہتے ہیں حضور سے محبت ہے. تو میں نے کہا تھا نا کڑوی ہے, آپ نے مجھے گھورنا شروع کر دیا, اور خاصا تیز گھور رہے ہیں آپ. اور خدا کے بندو یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کسی کو نہ اچھی لگے, کسی کوئی تعریف نہ کرے, پر میرے رسول کو تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں. نبی, ایک بندہ مجھے کہتا ہے داڑھی کے نام پہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں, داڑھی رکھی ہے تو یہ کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ نبی پاک کے نام کا تانا ہے, اسے کوچ ہو کے قبول کر. اس کا بڑا مزہ ہے, اس کو یوں سینہ کھول کے کہہ دے تانا, دے تانا.
کبھی کبھی نا ایسا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا تو کبھی گزرتے تو کہتے وہ جا رہے ہیں داتا صاحب والے، وہ جا رہے ہیں غوث پاک والے. تو میں نے کہا الحمدللہ، یہ اس طرح ہمیں روز چھیڑا کرو، اس طرح روز چھیڑا کرو، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور یہاں بھی کہنا اور قیامت میں جا کے بھی یہی کہنا کہ یہ داتا صاحب والے ہیں، وہاں بھی کہنا کہ یہ غوث پاک والے ہیں. یہ چھیڑو ہمیں، ہم یہ چھیڑتے ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے. یہ کہا کرو، ہمیں روز کہا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے. آگے بڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، حضور نے فرمایا جا اپنے ابا کا سر کاٹ کے لا. تو وہ دوڑے. ایک روایت میں ہے کہ مولا علی کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی، یوں کھینچی اور اس نے جذبات سے دوڑے کہ حضور نے فرمایا اسے پکڑ لو ورنہ یہ گردن کاٹ بھی لائے گا، پکڑ لو اسے ورنہ یہ کاٹ دے گا. اللہ کی قدرت کے تھوڑا وقت گزرا تو وہ بیمار ہو گئے. دن میں 2 مرتبہ میرے نبی پاک تیمارداری کرنے گئے. ایک شام رسول کریم تشریف لے گئے تو حضور سرانے بیٹھے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو کریم محبوب ان کے باپ کی طرف کان میں کچھ کہا ان کے والی سے، حضور رونے لگے. اور پھر حضور نے دوبارہ ماتھا چوما، پیار کیا اور چلے گئے. حضرت برا بن مالک چھوٹی عمر تھی، کچھ نے لکھا طلحہ بن برا نام تھا ان کا. تو حضرت طلحہ بن برا نا اپنے ابا کو قریب بلایا اور چارپائی میں بٹھایا. کہنے لگے ابا جی حضور کیا فرما گئے؟ کہا بیٹا تیرے والی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے. کہا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شام کو نا میرے طلحہ کا انتقال ہو جائے اور جب اس کی روح پرواز کر جائے تو مجھے خبر کرنا، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں. ٹھنڈ بڑی تھی مدینے میں، ٹھنڈ بڑی تھی. حضرت طلحہ نے نا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. کہنے لگے ابا حضور تو جو فرما گئے پر میری وصیت یاد رکھنا. نبی پاک کے دین کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی انتقال کر دے تو جلدی دفن کرو. اس طرح کرنا، رات کا وقت ہوگا جب میرا انتقال ہوگا تو فوراً غسل دے کے نا دفن کر دینا، نبی پاک کو خبر نہ کرنا، نہ بتانا. عمر دیکھو اور بات دیکھو. کہ حضور کو کیوں نہیں بتانا، حضور خود فرما کے گئے ہیں. تو کہنے لگے رات کا وقت ہوگا تو جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے نا وہ یہودیوں کے محلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے کی وجہ سے کوئی یہودی میرے نبی کو تکلیف دے دے. میرے جنازے کی وجہ سے، جنازے کی وجہ. یہاں کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے بڑا پیار ہے آپ سے پر میرے گھر ضرور پہنچے، جیسے مرے یا جیے وہاں شام کو آپ کو پہنچنا پڑے گا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے دیکھو انداز محبت کیا بیان فرمایا. کہا نبی پاک کو تکلیف نہ ہو میری وجہ سے، میرا جنازہ خود ہی پڑھ کے مجھے دفن کر دینا. ان کا انتقال ہو گیا، رات کو دفن کر دیا. صبح حضور تشریف لائے، وہ محبوب جنہیں اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. فرمایا بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے میں خود جنازہ پڑھتا. میں خود نہ قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے اندروں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. کہا بتایا کیوں نہیں، خبر کیوں نہیں کی؟ میں جنازہ پڑھتا، میں خود پہنچتا. تو باپ وہ پڑھے عرض کرنے لگے حضور میرا تو پتر تھا، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی کہ آپ جنازہ پڑھاتے، پر اس نے وصیت کر دی کہ حضور کو بتانا نہیں، تکلیف ہوگی. نبی کریم فرمانے لگے بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے. اور یارو غور کرنا، ساری دنیا گنبد خضرا روضہ رسول پہ اور نبی پاک ایک غلام کی قبر پہ تشریف لے گئے. خود نبی کریم گئے اور آج حضور نے دعا انوکھی فرمائی. فرمایا اے اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو ذرا اس سے مسکرا کے بات کرنا، جو تیری شان کے لائے. رسول اللہ کی محبت، نبی پاک کی غلامی، رسول اللہ کا پیار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او بھائیو جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنا تو ہے، کوئی دولت کے لیے جلتا ہے، کوئی شہرت کے لیے جلتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے جلتا ہے. فرمانے لگے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو ساری آگ بجھا دے گی وہ. حضور کے غلام تھے حضرت ابو بصیر ان کا نام تھا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حضور کے غلام تھے تو قید تھے، مکہ مکرمہ میں قید تھے. ادھر میرے نبی پاک نے معاہدہ کر لیا قریش مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کہ اگر کوئی مسلمان بھاگ کے مکے سے مدینے آئے گا تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے. یہ بھی عشق کا امتحان ہے کہ جس سے آپ محبت کریں وہ پناہ ہی نہ دیں. میں تو کہہ چکا ہوں نا کہ آپ صرف ٹائم نہ دیں تو تعلق ختم ہو جاتا ہے. پناہ نہیں دینی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ پناہ کس کو نہیں دینی؟ بول کے بتائیے. کافر تو پناہ لینے آ ہی نہیں رہا تھا، کس نے لینے آنا تھا؟ سارے بولیے. فرمایا کہ میں پناہ نہیں دوں گا جو وہاں سے آئے گا. حضور نے وعدہ کر لیا. حضرت ابو بصیر بھاگے آئے اور صحابہ کہتے ہیں جب آئے نا تو ان کے ہاتھوں پیروں میں بھی زنجیریں باقی تھیں. حضرت ابو جندل کے ساتھ بھی ایسا ہوا پر وہ حدیبیہ میں ہوا. لیکن یہ مدینے آئے، زنجیریں تھی، خون بہ رہا تھا اور تڑپ کے روئے یا رسول اللہ مجھے بڑا مارتے تھے. حضور میں جیل توڑ کے بھاگا ہوں. ابھی اللہ کے رسول ان کی بات سنی رہے تھے کہ 4 بندے قریش مکہ کا خط لے کے آ گئے. آپ کا وعدہ تھا پناہ نہیں دیں گے. کتنا مشکل مقام ہے. ایک غلام بھاگ کے آ جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ صرف آپ ساتھ لے کے نہ جائیں آئیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میرے سے تو دلچسپی چھوڑ گئے. حالانکہ اصل محبت اس کی ہوتی ہے کہ محبوب توجہ بھی نہ کرے پر وہ کہے کہ میری تو ڈیوٹی غلامی کرنا ہے. یہ اصل محبت ہے، یہ عین محبت. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بندوں کو اٹھ کے ملتے اور کچھ آتے تو سلام بھی پورا سا لیتے. میں نے ایک دن کہا حضور سارے مرید ہیں، پیر بھائی ہیں، تو کچھ سے آپ بڑا اٹھ کے بغل گیر ہوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کچھ سے صرف ٹھیک ہے گزارا ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے یہ جو میں جس سے بالکل سلام نہیں نہ لیتا اس سے مجھے پیار زیادہ ہے اور اس کا بھی مجھ سے پیار ہے. میں نے کہا جی وہ کس طرح؟ کہنے لگے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں پروٹوکول نہ دو تو ڈر ہوتا ہے بھاگ جائیں گے، اور کچھ کا پتہ ہوتا ہے کہ جوتے بھی مارو تو یہ ہمارا یہ جا نہیں سکتا کہیں، جوتے بھی مارو تو کہیں جائے گا، یہ اس کو کسی پروٹوکول کی ضرورت. جس نے پروٹوکول مانگا اس نے تو گویا کہا کہ میں آپ عزت کریں گے تو آؤں گا، نہیں کریں گے تو نہیں آؤں گا. اور یہ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، کبھی بھی نہیں بٹھایا ساتھ، چل ٹھیک ہے بھاگ جا اپنا کام کر، لیکن ہے میرا، کہیں جا سکتا اس نے ادھر ہی رہنا ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو ملے ہی نہیں، میں پیار ہی نہیں کیا. تو بھئی یہ ابھی آپ کچے ہیں، آپ کو پکا ہونا چاہیے، ابھی پختگی کی ضرورت ہے. سمجھے جو بات عرض کرنے لگا. حضرت ابو بصیر وہاں کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ خط لے کے. کتنا مشکل مرحلہ تھا. ایک بندہ بھاگ کے آیا ہے، زنجیریں ہیں، خون ہے، سفر ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا. حضور مجھے نہ بھیجیے گا، یہ مجھے مارتے ہیں. میرے رسول کریم کو جب خط ملا تو حضور فرمانے لگے ابو بصیر تو جانتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کا پکا ہوں، تجھے پتہ ہے اب چونکہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ میں نہیں پناہ دوں گا وہاں سے بھاگ کے آنے والوں کو تو نہیں دوں گا، لہذا تم واپس جاؤ. حضرت ابو بصیر نے آنکھیں کھول کے دائیں بائیں دیکھا تو صحابہ کی گردنیں جھک گئی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو چمکے کہ اے اللہ کتنا مشکل مرحلہ آتا ہے میدان محبت میں. فرمایا واپس جانا پڑے گا. حضرت ابو بصیر واپس نکل رہے ہیں تو رو رہے ہیں. جب بالکل مسجد سے نکلنے لگے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا ذمہ کہاں تک ہے، یہ پناہ نہ دینے کی بات کہاں تک ہے؟ تو حضور نے فرمایا مدینے کی سرحد تک. مدینے کی، اس سے باہر تو عام اجازت ہے جس کا جہاں دل کرے. حضور نے بس کہہ دیا مدینے کی سرحد تک میرا ذمہ، میں پناہ نہیں دوں گا تجھے. کہا حضور پہ ٹھیک ہے. روتے تڑپتے. مولا علی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن جتنا اپنے وجود پہ صبر کیا شاید پہلے کبھی کیا. میرے اندر سے جذبہ جہاد کے شعلے اٹھتے تھے. حضور حکم کرے یہ 2-3 ہزار بندہ تو میں اونٹ کے پیچھے باندھ کے لا کے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضور حکم تو کرے، لیکن بس حضور کا حکم تھا کہ بس جانا ہے. تو حضرت ابو بصیر چلے گئے. مدینے کی سرحد ختم ہوئی نا، ذرا آگے بڑھے. وہ 4 بندے تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے، تیر بھی تھے، خود بھی تھے، سارا کچھ انہوں نے تھا. اور حضرت ابو بصیر نہتے تھے. جب آگے تھوڑا سا بڑھے نا تو آپ نے نا ایک کی تلوار چھین لی اور چھین کے ایک کی گردن پر تلوار ماری تو باقی 3 ویسے ہی بات ہے. ایک روایت میں ہے کہ 2 کو ڈھیر کر دیا، 2 نکل گئے، بھاگ گئے. اب مدینے حضور پناہ نہیں دیں گے، مکے جا نہیں سکتے. ایک مقام ایس تھا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے. مقام ایس تھا، وہاں کھجوروں کے باغ تھے، ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے. حضرت ابو بصیر نے وہاں ڈیرا لگا لیا اور وہ راہ وہ تھی جو رستہ مدینے کو جاتا تھا، جو رسول اللہ کے مدینہ منورہ کو جاتا تھا. اس راہ میں حضرت ابو بصیر بیٹھ گئے. اب جو مکے سے بھاگتا نہ ظلم و ستم تھے وہ حضرت ابو بصیر کے پاس آ کے ڈیرا لگا. آہستہ آہستہ بندے 70 ہو گئے، پھر تعداد آگے بڑھی تو بندے 300 ہو گئے.
اب یہ مکے والے یہ کرتے تھے کہ مدینے والوں کو قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو ان کا سامان رکھ لیتے، پریشان کرتے۔ اب انہوں نے پتہ کیا کیا، کو مکے کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزرتا تو یہ اس کا سامان رکھ لیتے، اس کو کہتے تنگ کرتے ہو۔ اب چونکہ حضور کا ذمہ تو مدینے تھا، سالوں بیت گئے۔ جو بندہ مدینے جاتا نا، حضرت ابو بصیر اس کو کہتے ہیں ایک دفعہ میرے رسول کو بتا دینا کہ میں راستے میں بیٹھا ہوں۔ تو ان کے ساتھی کہتے، حضرت ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کے ساتھی کہتے کہ یار سارے زمانے کو پتا ہے تو بیٹھا ہے، پھر پیغام کیوں دیتا ہے؟ پر میں بس میرا شوق ہے، سبا درے مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد راہ خبر کن، میرا پیغام دے دینا نبی پاک کو، میرے ذرا کہنا کہ میں راہ میں بیٹھا ہوں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ اور جب کوئی مدینے سے ہو کے نکلتا تو اس کو بلاتے اور پوچھتے کیا حال ہے میرے مصطفیٰ کے مدینے، کیا حال ہے رسول اللہ کے نواسوں کا، کیا آج کل طرز ہے ابو بکر صدیق کی، پوچھتے۔ کہتے ابو بکر تو قریب بیٹھتے ہوں گے نا نبی پاک، گویا فاروق اعظم تو قدموں میں رہتے ہوں گے، عثمان غنی تو بڑی نوکری کرتا ہوگا، طلحہ زبیر علی المرتضیٰ یہ تو بڑے قریب رہتے ہوں گے، چل یار جب واپس جائے نا تو میرا بھی سلام میرے رسول کو عرض کر دینا۔ راہوں میں پڑے زمانے گزر گئے، سالوں بیت گئے، اتنے تنگ آئے مکے والے کہ انہوں نے نبی پاک کو خط لکھا کہ یہ والی شیخ ہم ختم کرتے ہیں، وہ 300 ہمیں بڑا ستاتے ہیں، آپ انہیں مدینہ ہی بلا لیں، خود ختم کرتے ہیں۔ ادھر میرے رسول پاک نے جب خط پہنچا تو فٹافٹ فرمایا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ حضور نے خط لکھوایا، فرمایا ابو بصیر تمہیں مبارک ہو، آ جا مدینے، جگہ بن گئی ہے، اجازت ہے تم آنا چاہو تو آ جاؤ۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، ایک قاصد دوڑا آیا، این ابو بصیر، بھئی تم میں سے ابو بصیر کون ہے؟ ہم نے اشارہ دیا یہ ہے حضرت ابو بصیر، تو وہ قاصد آیا، جب اس نے خط دیا نا تو اتنے کمزور تھے کہ اٹھ کے بیٹھا نہیں جاتا تھا، وہ خط پڑھا تو ان کی آنکھوں میں کھل کے آنسو آئے اور کہنے لگے ابو جندل ادھر آ، یہ خط تو پڑھ۔ کہتے میں نے خط پڑھا تو رو پڑے، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ دیکھ میرے نبی کا نا پیغام آ گیا، دیکھ پیغام آیا، حضور کا پیغام آیا کہ تو آ جا، یہ لفظ کہے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر دی، کلمہ فزت برب اللہ، سجنا سا توڑ دی گئی تے جان دیتی رات تیرے، پرواز کر گئی روح۔ پھر میرے محبوب کے صحابہ نے وہاں مسجد بنائی جہاں انہیں دفن کیا، حضرت ابو جندل نے وہاں مسجد بنائی اور پھر میرے رسول ان کی قبر میں تشریف لائے۔ حضور نے دعائیں پر صاحبو، جن لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی، انہوں نے ذات رسالت کے ساتھ، حضرت ام حبیبہ تھی نا، جب آپ نبی پاک کی ذات سے پیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے، پھر کوئی بات ماننی مشکل ہے۔ بھئی ہمارا تو بیٹا، ہم پیار کرتے ہیں تو بیٹا سارا کچھ منوا لیتا ہے، منواتا ہے کہ نہیں منواتا؟ بیٹی نہیں منوا لیتی، تو کیا جب حضور سے پیار کریں گے تو دین ہم سے سارا کچھ نہیں منوا لے گا؟ سارا کچھ منوا لیتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ، صحیح سند کی روایت عرض کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ مدینہ منورہ پیغام آیا کہ ابو سفیان وصال کر گئے، انتقال ہو گیا، بیٹی کے لیے خبر آئی کہ باپ فوت ہو گیا۔ 3 دن عدت گزری تو چوتھے دن ام المومنین حضرت ام حبیبہ اٹھی، غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنے جسم کو خوشبو لگائی۔ عورتیں کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے نا تانے ملتے ہیں کہ 3 دن ہوئے ابا فوت ہوا ہے، اور ام حبیبہ اٹھ کے فٹافٹ یہ کام کر لیا۔ تو آپ فرمانے لگی مجھے کوئی ضرورت نہیں، باپ کا غم میرے دل میں ہے، اور میرے نبی پاک نے فرمایا جو بی بی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے نا، وہ سوائے اپنے شوہر کے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہ منائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ، چلو کوئی آ گیا فاتحہ پڑھنے تو فاتحہ پڑھ لیں، لیکن 3 دن کے بعد کام کریں۔ حضرت ام حبیبہ کہنے لگی نہ میں نے کہیں جانا تھا، نہ میرے گھر میں مہمان آنے تھے، پر چونکہ میرے نبی کا حکم ہے لہذا یہ جو میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں کیا ہے۔ اب مجھ پر دین پہ عمل کرنا کوئی مشکل ہے نہیں، اب آسان ہو گیا۔ حضور سے پیار کریں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم کی حدیثیں سیکھیں، سیرت کو پڑھیں، نبی رحمت
علیہ السلام کے زندگی کے واقعات کو سنیں، کان لگائیں، کوئی اچھی نعت پڑھے تو اس پر توجہ کریں۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اگر لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے تو میلاد کی محفلیں زیادہ کرو اور بچوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سناؤ، اور اگر چاہتے ہو تمہارے اپنے دل میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو تو درود و سلام زیادہ پڑھو۔ یہ اصل ہے، اصل دین ہے، روح دین۔ اپنی زندگی میں اس محبت کے لیے زیادہ جگہ بنائیں۔ باقی جتنی محبتیں یہ تنگ کریں گی، قبر میں پریشان کریں گی، اور اگر نبی پاک کی محبت ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ ایک تو بڑی معروف حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں جب میں آیا اور میں واپس گیا تو جا کے پھر انہوں نے کہا قریش مکہ سے جا کے مسلمانوں کی جنگی صلاحیت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ جا کے کہنے لگے یار میں بڑی دنیا پھرا ہوں پر جو ادب نبی پاک کے غلام اپنے نبی کا کرتے وہ میں نے کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ دوسری روایت بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب ایام وصال قریب آئے نا تو حضور مسجد میں آنا جانا کم فرما دیا تھا، کئی دن حضور تشریف نہیں لاتے تھے، تبھی علالت کے باعث۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرماتے ایک دن نا پیر شریف کا دن تھا اور فجر کی جماعت تھی اور جناب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اچانک نہ حضور کا دل کیا غلاموں کو دیکھنے کی، تو حضور نے نا حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان کے حجرے کا پردہ سرکا کے نا تو غلاموں کو دیکھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے مدینے کی زیارت کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کر کے ان کا مکان ہے تو یہاں اگر سامنے امام کھڑا بھی ہو تو مقتدی دیکھ بھی لے پردہ سرکا ہے تو یہ پہلے والے دیکھ لیں گے جو قریب ہیں، آخری والے کو نہیں نہ دیکھ سکتے۔ میری طرف دیکھیں نا یار، ہاں نہ تو کرے نا، اب تو اتنی تو گرمی اللہ نے کی نہیں اس رمضان میں، اتنی تو گرمی کی نہیں، جتنا ٹھنڈ میں بھی سو جاتے ہو، سخت گرمی ہو پھر بھی سو ہی جاتے ہو۔ مہربانی کرو نا، تھوڑا جاگو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ غور کرو۔ بھائی یہاں سے پردہ سرکایا کسی نے تو یہ 5 7 10 جو قریب کے نمازی ہیں وہ تو دیکھ لیں گے، تو وہ جو صف کے اینڈ پہ وہ کیسے دیکھیں گے، اور صف کا جو امام ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ اور حدیث میں بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک نے جب پردہ سرکا کے چہرہ انور دکھایا نا تو فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ہمیں لگا نا قرآن کا صفحہ کھل گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے چاہا کہ نماز چھوڑ کر پیچھے آ جائے تاکہ حضور امامت کرائیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اجتماعی طور پر سب کا یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے کہ شاید چند سیکنڈ اور گزریں گے تو ہم نماز توڑ دیں گے، فرض نماز توڑ دیں گے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب حدیث سنا کے پڑھ لو خیر ہے۔ ویسے کسی صوفی کا شعر پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بابے نے کیا کہہ دیا، یہ حدیث بخاری ہے، بابا اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، کیا انداز گفتگو ہے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا آئی، نماز پڑھا کہ میں تیں وال دیکھاں، میں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے سب سوم صلاتاں، ہکو یار دا فکر پہ آئی، میں بھول گئی سب سوم صلاتاں، ہکو یار دا، نماز پڑھا کہ میں تیں وال ویکھاں، میں کعبہ بھول گیا آئی۔ اب اعلیٰ حضرت کی بھی ایک بات کر لیں، فاضل بریلوی فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی، نماز ٹوٹ جاتی تو رسول پاک پہلے مسکرائے، پھر حضور نے وہیں سے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں نماز مکمل کرو۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی سن لیں کہ نماز میں لقمہ وہ دے گا جو نماز میں شامل ہوگا، جو ٹوٹیوں پہ بھی وضو کر رہا ہے وہ لقمہ نہیں دے گا، اور اگر امام نے قبول کر لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، پر حضور تو شامل نہیں تھے نا، پر صحابہ نے لقمہ دیا، حضور نے لقمہ دیا اور صحابہ نے لقمہ قبول کیا، لیکن کسی کی نماز ٹوٹی
چلے چلتے چلتے بخاری سے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے چلے گئے، فرمایا اگر مجھے دیر ہو گئی تو ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دو۔ جس ابو بکر کو نبی پاک مصلی پہ کھڑا کرے وہ واقعی ساری امت کے امام ہے، جنہیں حضور مصلی دے، ابو بکر سے کہنا جماعت کرا دو۔ حضرت صدیق ایکبر کھڑے ہو گئے تو نبی پاک بھی آ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تھی کہ حضور بھی پہنچ گئے۔ شارحین کہتے 3، 5 یا 7 صفیں تھی صحابہ کی، حضور جس صف میں جاتے صحابہ جگہ چھوڑ دیتے۔ یہ بخاری مسلم ہے، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، اور حضور پہلی صف کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قدم پیچھے اٹھایا، حضور نے اشارہ کیا چل پڑھا نماز پڑھا کہ میں تیمل ویکھوں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئے نہیں سب سوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی۔ 2-3 دفعہ حضور نے اشارہ کیا پر جناب صدیق ایکبر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور مصلی پہ چڑھے نماز پڑھائی تو نماز کے بعد فرمایا جب میں نے جو کہا تھا، اب لوگ کہتے ہیں حضور نے خود ہی تو کہا ہے، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر جب میں نے جو کہا تھا کہ جماعت کراؤ تو کیوں نہیں کرائی، بخاری ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ باندھے تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، حضور پیچھے ہو اور یہ مصلی پہ نماز، اتنی جرت تو نہیں نا۔ تو رسول اللہ کی محبت اصل ایمان، یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ شوق پیدا کرتی ہے، محبت وارفتگی لاتی ہے، محبت جینے کا طریقہ بتاتی ہے۔ یہ جو لوگ محبت نہیں نہ کرتے وہ روٹی کھاتے ہیں پر بغیر نمک کے، وہ روٹی کھاتے ہیں پر آدھی کچی آدھی پکی، میں منع یہ نہیں کہہ رہا کھاتے نہیں، پر بغیر نمک کے، اور آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ڈالیں تو نمک۔ وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا جی آپ نے آج تقریر میں عجیب بات کر دی ہے کہ نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی کریں، صرف نبی پاک سے محبت نہ کریں تو مار پڑے گی، صرف حضور سے محبت نہ کریں تو یہ کیا بات ہوئی، میں نے نمازیں پوری پڑھی، حج کیے، صرف محبت ہی نہیں کر سکا تو اللہ کیوں مارے گا؟ تو فرمانے لگے کہ میں چونکہ تویز دھاگا بھی کرتا ہوں، پیر ہوں، کہنے لگے میری پڑوسن ایک دن آئی تھی اور آگے کہتی تھی میرا خاوند بلا وجہ مارتا ہے، تو میں نے کہا کہ بلا وجہ بیوقوف تو نہیں نا کہ بلا وجہ مارے، وجہ تو ہوگی، کہنے لگی نہیں پیر صاحب بلا وجہ ہی مارتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تازی مار کب پڑی، کہنے لگی آج ہی پڑی ہے شام کو۔ تو میں نے کہا کہ وہ کس بات پہ پڑی، کہنے لگی پیر صاحب کچھ بھی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات کوئی نہیں تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ مسور کی دال پکا دو، تو میں نے پیاز بھی ڈالا ہے، لہسن بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، اور میں نے اس کے اندر ہلدی بھی ڈالی ہے، مرچیں بھی ڈالی ہیں، بس جلدی میں نا دال ڈالنا بھول گئی ہوں، باقی ہر شے ڈالی ہے، صرف وہ مسور کی دال۔ تو حضرت صاحب کو بات تو نہیں تھی نا مارنے والی، پیر صاحب کہنے لگے جی سمجھ آ گئی ہے، واقعی بیوقوف ہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، تو نے سارا کچھ تو پکایا ہے، صرف دال ہی نہیں نا پکی، باقی تو پک گیا۔ تو فرمانے لگے یہ جو لوگ ہیں نا یہ بھی جلدی میں نا نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، پر محبت رسول کی دال ڈالنا بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو اصل کام تھا وہ تو رہ گیا، مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین، نبی پاک سے ذاتی دلچسپی، شوق، ذوق، پیار، وارفتگی، آپ کا نا دل کرے حضور کا ذکر کرنے، اور جب آپ نبی کریم علیہ السلام کا نام لیں تو پتہ چلے کسی خاص الخاص کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات بتائیں کہ آپ کو مصطفیٰ کریم سے بڑا پیار ہے، آپ نعت سنیں تو آپ کا دل لگے، جمے، شوق ہو۔ آپ مدینہ، ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے مجھے ملنے کے لیے واپس آئے تو کہنے لگے حضرت صاحب آپ میں نے ارادہ کیا ہے غریبوں کی مدد کروں گا، یتیموں کی مدد کروں گا، عمرہ میں نے کر لیا۔ میں نے کہا یار یہ بات تیری ٹھیک ہے، نفلی حج عمرے سے بہتر تھا غریب کی مدد کرتا، اور تجھے یہ نہ کہے کہ میں نے اب جانا نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا، تو کہے کہ اللہ مجھے بار بار لے جائے، ہر بار لے جائے۔ وہ تو فلسفہ جو بیان کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو محبت والے معاملات ہیں نا ان میں کوئی کمپرومائز ہو سکتا؟ حضور سے محبت، حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی کلمہ پڑھ گئے تھے، جب مکہ فتح ہوا نا تو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھا، اب وہ مدینہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے حاضر ہوئے، جناب صدیق اکبر بڑے راضی تھے، ان کے بچے بھی مسلمان تھے، بچیاں بھی مسلمان تھی، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی مسلمان تھے۔ حضرت صدیق اکبر آج بڑے راضی ہیں کہ دیکھو میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ گئے، بڑے راضی، بڑے راضی، اور اتنے راضی کہ کبھی یہاں بیٹھتے، کبھی وہاں بیٹھتے، کبھی حضرت علی کو بتاتے، کبھی حضرت طلحہ کو بتاتے، کبھی حضرت زبیر کو بتاتے، کبھی عمر فاروق کو، کبھی عثمان غنی، یار دیکھا تم نے
اللہ نے کرم کیا میرے ابا جی بھی مسلمان ہو گئے. اب میری 4 نسلیں حضور کی غلام بن گئی. کیا بات ہے. جب ان کی کیفیت دیکھی نا، قلبی کیفیت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تمہیں مبارک ہو، تمہارے والد بھی مسلمان ہو گئے. جب کہا نا مبارک ہو تو صدیق اکبر رو پڑے، اٹھ کے حضور کے قریب گئے، نبی پاک کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میرا باپ مسلمان ہوا ہے، میرے کلیجے میں پھول کھل رہے ہیں، دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن حضور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا نا تو مجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے سے زیادہ خوشی ہونی. اگر آپ کے چچاؤں میں سے، تو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، اگر ان میں سے کوئی ابو لہب، ابو سفیان، ابو طالب اور ان سب میں سے کوئی شخص کلمہ پڑھتا، آج مسلمان ہوتا، تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف غور سے دیکھا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ جب اگر چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو آپ نے زیادہ راضی ہونا تھا، اور حضور مجھے اپنے راضی ہونے سے آپ کا راضی ہونا زیادہ اچھا لگتا ہے. آپ کی رضا، آپ کی طبیعت. یارو ہم لوگ پتہ کہتے ہیں میں جی بڑا اصول پسند ہوں جی، میں سیدھا سیدھا چلتا ہوں. بھئی اصول پسند اور ہوتا ہے، محبت والا اور ہوتا ہے. ایک اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ آپ بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، میں تو نہیں کرتا، میں تو ذرا کھینچ کے رکھتا ہوں، ڈانٹ کے رکھتا ہوں. تو حضور فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت کو کھینچ لیا ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا. اصول پسندی اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی میں اصول پسند ہوں جی، پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، روزہ سیدھا سیدھا چلتا ہوں جی، میں اس چکر میں نہیں پڑھتا کہ میں غلامی کروں، میں محبت کروں، میں نعت پڑھوں، میں محفل میں جاؤں، یہ کام میں نہیں کرتا. کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں کا کیا مطمع نظر ہے، تو ہم بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط فیصلے ہم سے سرزد ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں سوچنا کہ لوگوں کی یہاں رائے کیا ہے، اچھا کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر اچھا کر رہے ہیں تو پھر آپ منزل پر صحیح ہیں، پھر آپ نے رستہ چھوڑنا نہیں، آپ نے سفر بڑا سادہ سا کام ہے آج کل ہمارے ہاں. اگر خاندان کے اندر، قبیلے کے اندر 2 لوگوں کے رشتہ ہو سکتا ہے، لڑکا اور لڑکی ہمارے اپنوں کے ہیں اور ہماری تھوڑی سی مداخلت سے معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے، سارے نہیں لیکن اکثر الا ماشاءاللہ وہ مداخلت نہیں کرتے. ان کی تھوڑی سی کوشش تھے خاندانوں میں جو تھوڑی تھوڑی باتیں ہیں وہ دور ہو کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کیوں نہیں کرتے. میں نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ بعد میں جو شکایتیں آئیں گی وہ کون پوری کرے گا. آپ کے بہو اور بیٹے کی جو شکایتیں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں نا. اگر آپ یہ دیکھیں یہ کام کتنا اچھا ہے کہ آپ نے 2 گھروں کو ملا دیا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ربیہ بن کعب کا نکاح بھی کرایا، حضرت اسامہ بن زید کا بھی حضور نے رشتہ کرایا. نبی پاک علیہ السلام ان کاموں پر توجہ دیتے کہ جہاں میرے آگے بڑھنے سے کہیں غلاموں کے بھلے ہو سکتے ہیں تو حضور آگے بڑھتے، وہ بھلا کرتے. ہمارا کردار کمزور ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ شکایتیں وہ جو غلام میں آئیں گے تو وہ کس نے لینے ہیں. ایک بزرگ سے میں نے محبت کے ساتھ کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ کی کتنی زندگی ہے؟ 60-70 کے تو آپ ہو ہی گئے ہیں. آپ اپنی زندگی سیف کر رہے ہیں اگلے والی کہ مجھے کوئی شکایت نہ دے، ملامت نہ کرے، لیکن 2 خاندان جوڑ رہے ہیں اس سے آپ کنارہ کر رہے ہیں. آپ 10 سال اور زندہ رہ لیں گے، 15 زندہ رہ لیں گے، آپ اپنے ان 15 سالوں کو تو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن جو اتنا بڑا خیر کا کام تھا، اچھائی کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا، اس کام سے آپ رک رہے ہیں. اسی طرح 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، ایک بدتمیز ہے، شرارتی ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے. ہمیں پتہ یہ بندہ غلط ہے، ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میرا بھی نام آ جائے گا تو وہ اس کے بارے میں لگا ہوا ہے نا. تو بھائی یہ یاد رکھیں مکافات عمل ہے، اگر شر کو روکا نہیں جاتا تو شر پھیل جایا کرتا. اس لیے میرے نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، تو ظالم کی کیسے مدد کریں؟ اگر بھائی ظالم ہو تو پھر بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، تو یہ جو ظالم بھائی ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ بھی تمہارے لیے اس کی مدد ہوگی کہ تم نے اسے بہت بڑے ظلم اور زیادتی سے روک دیا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ یہاں تم غلط ہو، یہاں تمہارے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو اسے منع کر دو، یہ بھی تمہاری مدد ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مینوں کی لگے، میرا بھی ذکر آئے گا، میرا بھی، تو بھی ایسا نہیں ہوتا۔ شر کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے، پھر اس رستے میں اگر کوئی شخص ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دار ارقم میں نا صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو حضور سارے مکے والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، سارے صادق اور امین کہتے تھے، اور جب حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اب کیا ہوا ہے؟ اب دو مسئلے ہوئے، ایک تو کچھ لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچی، اب انہیں ظلم چھوڑنے پڑیں گے، دین پہ آئیں گے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو سب کو ایک ہونا پڑے گا، ایک صف میں آنا پڑے گا، ایک جگہ قائم رہنا پڑے گا۔ اب لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی، وہ جو ظلم کرتے تھے، غلاموں کو بیچتے خریدتے تھے، ان پر زیادتیاں کرتے تھے، بچیاں دفن کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، غریب کا مال لوٹ لیتے تھے، اب یہ سارے مفادات صرف انہیں بت نہیں چھوڑنے پڑتے تھے، انہیں اپنے سارے جرم چھوڑنے پڑتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس حوالے سے کہ اب ہمیں بڑا کچھ چھوڑنا پڑے گا، وہ واپس آ جاتے تھے، بیک ہو جاتے تھے۔ بہت سارے کام ایسے تھے جن میں وہ کمزوری کا شکار ہوتے تھے، وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مخالفت کرتے تھے۔ پھر بات ذرا آگے بڑھی، میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہوں نے معاذ اللہ مخالفت شروع کر دی۔ کلمہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں حق بات کہی جا رہی ہے تو حق بات پہ عمل کریں، بلکہ حضور کی ایک گروپ یہ تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں نا اخنس بن شریک نے کہا تھا ابو جہل سے کہ یار ساری زندگی امین سعدوں پر امین کہتے رہے ہیں، آج ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال آئے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت کیا تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ تو ابو جہل کہنے لگا یار باتیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، کام ان کا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کا کلمہ پڑھ گئے تو پھر چودراہٹ تو اس خاندان میں چلی گئی، چودراہٹ کی بنیاد پر حق بات کی مخالفت، کہ چودراہٹ ادھر چلی گئی ہے، بڑائی ادھر چلی گئی ہے، تو حق بات کی مخالفت اس بنیاد پر لوگوں نے شروع کر دی۔ اب ملامت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یہاں حسد ہوتا ہے یا عداوت ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا محسوس کر رہے ہیں کہ بڑائیاں کسی اور طرف چلی گئی۔ تو میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر، پہلے حضور آنکھوں کے تارے تھے، پھر یہ حالت ہوئی کہ چھپ کے دار ارقم کے اندر صحابہ نے مجھے کہا کہ باہر جا کے بتانا نہ، کہتے ہیں نبی پاک نے جب نصیحتیں کی نا تو حضور نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اب لوگ تمہیں برا کہیں گے، ملامت کریں گے، پر تم نے کسی ملامت والے کی پرواہ، تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنا۔ کہتے میں نے وعدہ کر لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی کی پرواہ، اب جب میں باہر نکلنے لگا تو صحابہ میں سے بعض نے مجھے مشورہ دیا کہ ابھی بتانا نہ کسی کو، کیونکہ یہاں لوگ ملامت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے ان کی طرف پلٹ کے دیکھا، اور میں نے کہا بھائی اب جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کرے،
गुलामी कर ली है तो अब कर ली है, कलमा पढ़ लिया है तो अब पढ़ लिया है। अब जिसने जो कहना है वो कहे, जो करना है वो करे, बात खत्म हो गई। अब तय जो कर लिया है, अब तेरे हो जो गए, अब तेरे साथ निस्बत हो जो गई तो अब तेरे हैं। और कहने लगे मैंने हुजूर से वादा किया है कि अब मैं किसी की परवाह ना करूं। दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हक बात पर और सच्चे रास्ते पर चलने का तो मजा ही तब आता है जब दिल टूटता है, जब तकलीफ होती है। तो रब फरमाता है मुझे ढूंढना हो तो टूटे हुए दिलों के पास ढूंढा करो, मैं टूटे हुए दिलों के पास मिलता हूँ। मुझे ढूंढो तो वहाँ जाके ढूंढो, मैं टूटे हुए दिलों में मिलता हूँ, वहाँ मुझे तलाश करो, मैं वहाँ मिलूँ। जब आपकी लोग मजम्मत करते हैं, जब आपको लोग बुरा कहते हैं और आप होते हैं हक पे, फिर मज़ा कितना आता है, तो लुत्फ कितना आता है। आप बाज़ार तकलीफ में होते हैं, लेकिन वो जो आपके अंदर की, और फिर आपको वो चीज़ें महसूस करने में मज़ा आता है कि नबी कितनी तकलीफ में रहे, रसूल कितनी। एक बात मैंने सूरह आराफ में देखी, उसको कभी कभी देखता हूँ तो मैं बरता हैरत में गुम हो जाता हूँ कि ये भी होता है। हजरत मूसा अल्लाह के बड़े लाडले नबी हैं यार, वो पैगंबर, रब करीम के वो रसूल कि जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के कमो बेश हर पारे में तज़किरा फरमाया, और अल्लाह के वो लाडले नबी जिनके लिए रब करीम ने दरिया को कहा कि रास्ता छोड़ दे, 12 रास्ते बन गए। अल्लाह के वो नबी जिनके लिए अल्लाह ने मन्नो सलवा नाज़िल फरमाया, अल्लाह के वो रसूल जो पत्थर पर अपना असा मारे तो अल्लाह 12 चश्मे पानी के जारी फरमाए, अल्लाह के वो नबी जो अपना असा, अपनी छड़ी जमीन पर फेंक दे तो वो अजदहा बन जाए। हज़रत सैयदना मूसा कलीम, और सबसे बड़ी बात यह जिनसे रब खुद बातें फरमाए, अल्लाह जिनसे कलाम फरमाए। इब्ने याकूब को अल्लाह ने सूरत बख्शी, यद बैज़ा की कलीमुल्लाह को नेमत बख्शी, हर नबी को कोई इज्जत कोई अजमत बख्शी, पर मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी, मेरी सरकार को बेपर्दा ज़ियारत बख्शी। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कितना अल्लाह ने शान दिया, लेकिन हज़रत मूसा के आने से पहले बनी इसराइल के बच्चे कत्ल होने लगे। आपने सारी बात सुनी हुई है, फिरौन ने ख्वाब देखा था, फिर बच्चे कत्ल कराने लगे कि वो बच्चा पैदा ना हो, और फिर हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए तो बनी इसराइल को कुछ जिहाद भी करना पड़ा, उसके फिरौन के खिलाफ लड़ना भी पड़ा, आगे भी बढ़ना पड़ा। तो सूरह आराफ में मफहूम है आयत ये है कि एक दिन बनी इसराइल वाले हज़रत मूसा से कहने लगे कि माज़अल्लाह आपके आने से पहले भी हम तकलीफ में थे और आपके आने के बाद भी हम अज़ियत में। बड़ा मुश्किल नहीं है लफ्ज़ किसी का बयान करना किसी को, कि आपके सबब से गोया हमारे बच्चे कत्ल हुए और आपके सबब से अभी भी हम तकलीफ में हैं, हम अज़ियत में आए। मेरे भाइयों, फिर सच कहा था ना हज़रत साद बिन उबादा ने, या रसूल अल्लाह हम हज़रत मूसा की कौम नहीं, हम हज़रत मूसा की कौम नहीं जो आपसे कहेंगे आप लड़ेंगे आपका रब लड़े। हुजूर हम तो आपके गुलाम हैं, आप जहाँ जहाँ इशारा करते जाएंगे हम सर कुर्बान करते जाएंगे। हम वो नहीं हैं जो कहेंगे आप लड़ें और आपका रब लड़े। हुजूर हम हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे, जाने देंगे, गर्दनें कटाएंगे। हाजिर हैं और हाजिर, बोलिए हाजिर हैं और हाजिर, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल आप देखिए हज़रत मूसा की इतनी बड़ी बात कर दी जनाब मूसा की कौम, लेकिन हज़रत मूसा फिर भी दीन हक की बात करने से पीछे हटे। ये अल्लाह के बंदों का तरीका रहा है कि वो मलामत की परवाह, किस किस सूफी को बुरा नहीं कहा गया। आप सूफिया के हालात पढ़ के देख लें, उन पर फतवे किसी पर कोई है और किसी पर कोई है। आप उलमा, सब उलमा को निकाल के देख लें, किसी पर लोगों ने कोई चार्जशीट लगा दी है, किसी पर कोई फतवा दे दिया है, किसी पर कोई बात कर दी। लोग मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। लोग क्या करते हैं, लोग मशाइख पर इल्ज़ाम लगाते हैं, बुरे इल्ज़ामात माज़। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बाज़
لوگوں پر فتوے دیے تھے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات. اعلیٰ حضرت نے 4 بڑے لوگ تھے جن کو لوگ بڑا جانتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے. لیکن سب زور لوگوں نے اس بات پہ لگا دیا کہ وہ شدت پسند تھے. ملامت کی، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جانے کیا کیا کہا. ان کی اس ایک بات کو لے کر جو کہ عین حق تھی لوگوں نے شدت پسند کہا. اور جو فاضل بریلوی نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جو انہوں نے رسول اللہ کے ترانے لوگوں کو یاد کرائے، جو انہوں نے ہر عنوان پر قلم اٹھایا، لوگ ان کی خدمات کو بھول گئے. یاد رکھو، تنقید کی عینک لگا کے دیکھو گے تو ساری دنیا غلط ہی نظر آئے گی، اور محبت کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ نے کائنات میں بڑا حسن رکھا ہوا ہے. رب کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی شاندار ہے، بڑی بندہ نواز ہے. میرے علیہ السلام کے غلاموں میں جتنے لوگ بھی تھے، ان سب کے لیے جو ہمارا خیال ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ ہمیں اچھا کہے، یہ خیال سرے سے درست ہے ہی نہیں. ساری دنیا مسلمان ہو گئی، اللہ کو ماننے لگی ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے لگی ہے، تو آپ کو سارے اچھا کیسے کہہ دیں گے؟ جب رب رسول کے بارے میں ابھی سارے لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، مطیع اور فرما بردار، آپ کا یہ دعویٰ کیسے ہے؟ آپ یہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شخص کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا حضور بڑا ہی اچھا آدمی تھا، ہر بندہ اس کی تعریف کرتا ہے. آپ فرمانے لگے غلطی ہو گئی، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ تو ذو معنی بندہ تھا، ذو وجہین تھا، 2 منہوں والا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا. اس نے تو سب کو راضی رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی، لہذا یہ درست نہیں تھا. اگر یہ بندہ سچا ہوتا، حق بات کہتا تو لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے. اگر یہ صحیح رستے پر ہوتا تو لوگ اسے برا کہنے والے بھی ہوتے. تو چونکہ یہ درست نہیں تھا، باتیں چھپاتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، جدھر جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا، لہذا کوئی اسے برا نہیں کہتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق بات نہیں کہتا تھا. حضرت جنید بغدادی خود ایک دن گزر رہے تھے گلی سے، مرید شاگرد عقیدت مند ساتھ تھے. تو ایک شخص نے آپ سے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا او زندیق، یعنی اے بے دین، او زندیق. جب اس نے یہ لفظ کہے نا، آپ کے شاگردوں کو بڑا برا لگا، غصہ آیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کے اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ ہنسے، فرمانے لگے یار سارے بغداد کو میرا ایک ہی نام یاد تھا کہ میں دیندار ہوں، تو نے اچھا کیا ایک اور نام بھی یاد کرا دیا. چلو ایک اور نام بھی لوگوں کو یاد ہو گیا، پہلے سارے بغداد کو میرا بولیے ایک ہی نام پتا تھا کہ جنید بڑا اچھا کیا تو نے. حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری ملک العلماء، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو نا بے شمار خط آتے تھے. اب تو ٹیلی فون کا رواج ہے تو اس زمانے میں خطوط تھی، ویسے خط بھی بڑا شاندار ہوتا تھا، بندہ سوچ سمجھ کے تو لکھ لیتا تھا نا. تو بڑے خط آتے تھے اعلیٰ حضرت کو، خطوط پر ہی آپ جواب دیا کرتے تھے. خط آتے، کسی نے کسی لقب سے پکارا ہے، کسی نے کسی نام سے پکارا ہے، کسی نے ایک خط آیا تو اس میں بڑے غلط لفظ لکھے تھے، بڑے بڑے غلط جملے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ملامتی لوگ ملامت کرنے والے ہوتے، انہیں بڑی تکلیف پہنچائی. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے وہ خط جب پڑھا تو بڑا غصہ آیا، بڑا جلا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی اور اس نے بڑے برے لفظ لکھے ہیں، میں اس پر مقدمہ کروں گا، کیس کروں گا، عدالت جاؤں گا. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ پہلے جس نے پیارے لفظ لکھے ہیں پہلے اس کے لیے انعام کا اعلان کرنا، پہلے کوئی جائیداد دے، کوئی تحفہ دے، پھر اس پر مقدمہ بھی کر لینا. فرمایا اگر اتنے لوگ اچھا کہہ رہے ہیں تو 2-4 ایسے ہیں بھی، تو میں یہ کہا کرتا ہوں چلو نظر نہیں لگتی. کیا ہوتا ہے بولیے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. چلو نظر نہیں لگتی، کو 2-4 ہوں بھی تو نظر کوئی عرض نہیں، نظر نہیں لگتی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یا تم کوئی نام دو، ان کے نام جائیداد کا،
تو پھر تکلیف دینے والوں پر مقدمے بھی کر لینا. تو اگر وہاں تمہیں نام نہیں دے رہے تو پھر یہاں تمہیں مقدمہ کرنے کی حق بات پر، سچی بات پر آپ مستقل مزاجی اختیار کریں. آپ ٹھہریں. پھر آپ کو کوئی کیا کہہ رہا ہے یا آپ کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے، پھر آپ اس بات سے نکل آئیں. پھر آپ اس سے نکلیں. میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے بازار بھی چلے گئے تھے، عکاظ کی منڈیوں میں بھی حضور چلے گئے. نبی پاک نے ایک کافر کے ہر سوال کا جواب دیا. اور جب دین کی تکمیل ہونے لگی مدینہ منورہ میں تو کافر ختم ہوئے تو منافق کھڑے ہو گئے. پوری صورتیں ہیں منافقین کے بارے میں. ادھر سے معاملہ ختم ہوا تو ادھر سے کبھی حضور کے علم پر اعتراض کرتے، کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر شکوہ کرتے، کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے. لیکن میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ڈٹ کر، کھڑے ہو کر، استقامت کے ساتھ ہر بات کو سنا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم نے سچی بات پر کھڑے رہنا ہے، تم نے دائیں بائیں پلٹنا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ہے. امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے. 14 جلدوں میں کتاب لکھی آپ نے حدیث پاک، مسند امام احمد بن حنبل. اور کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے امام صاحب کی تحریریں پڑھ کے. اتنے بڑے آدمی، ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے. تو فتنہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ لوگ دین کا نام لے کے بعض اوقات فتنہ کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی جب آیا تھا تو وہ تشریحات ہی کرتا تھا معاذ اللہ دین کی. کبھی اپنے آپ کو محدث کہتا تھا، کبھی مفسر کہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ مجدد بننے لگا. پھر کہنے لگا میں ذلی نبی ہوں، بروزی. پھر اس بے ایمان نے کھل کر اپنے باطن میں چھپی ہوئی ہر غلاظت کا ذکر کرنا شروع کیا. چاند ملا، چاہت نہیں ملی، آنگن ملا، چاند ملا، چاہت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی. آل نبی سے پھر گئے، عزت نہیں ملی. آل نبی سے پھر گئے، عزت نہیں ملی. جنت کی آرزو ملی، جنت نہیں ملی. چاہت نہیں ملی. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. سر مل گیا حسین کا، اور بیت نہیں ملی. سر مل گیا حسین کا، اور بیت نہیں ملی. آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو بابو علی کے گھر میں جہالت نہیں ملی. گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، کو کسی فقیر کی صحبت نہیں ملی. آنگن ملا، مچان ملا، چاہت نہیں ملی. جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں. تو دین کے اندر داخل ہو کر، دین کا نام لے کر جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دین کا نام لے کر، لبادہ اوڑھ کر، لائسنس لے کر دین کا جو فتنے لوگ برپا کرتے ہیں، بڑے خطرناک، بڑے خوفناک وہ بھی فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، خلق قرآن کا، کہ قرآن اللہ کی تخلیق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ لوگ گنجائشیں نکالتے ہیں نا اس طرح کے جملے کہ لوگوں کو کیسے قرآن پاک سے یا حضور کے فرمان سے یا دین سے دور کیا جائے، تو تعویلات کرتے، ایک فتنہ تھا۔ امام صاحب نے ڈٹ کے فتویٰ دیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام حضور علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، ڈٹے، تو بادشاہ وقت نے آپ کو قید کر دیا، پولیس بھیجی، امام صاحب کو پکڑ کے لے گئے۔ جیل میں جانا کوئی برا نہیں، سارے جیل میں قیدی برے نہیں ہوتے، جیل میں تو حضرت یوسف بھی رہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں، سارے لوگ جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، کچھ عدل کر کے بھی جیل میں آئے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا غلط ترجمہ نہ کر لینا، جیل میں برے بھی ہوتے ہیں، برے بھی جیلوں میں اپنی مرضی کی لائنیں بھی لوگ بنا لیتے ہیں نا، تو اچھے لوگ بھی بعض اوقات بعض آزمائشوں کے سبب جیلوں میں جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو جب گرفتار کر کے لے گئے نا، امام صاحب کچھ دن جیل میں رہے، جب واپس تشریف لائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ ابو الحسن نام کا ایک چور تھا، ابو الحسن نام کا پکا چور تھا۔ پکے چوروں کا بھی سب کو پتہ ہوتا ہے نا، سارا بغداد جانتا تھا کہ پکا چور ہے۔ لیکن امام صاحب کچھ مہینے جیل میں رہ کے واپس آئے تو ہر نماز کے بعد اس چور کے لیے دعا کرتے، کہتے اللہ ابو الحسن پہ رحم فرما، اللہ اس پر، حد ہو گئی حضرت، چور سے ملاقات، اب آپ جیل جائیں گے تو ایسے لوگوں سے ملاقاتیں تو ہوں گی نا، قاتلوں سے بھی، چوروں سے بھی، دہشت گردوں سے بھی، تخریب کاروں سے بھی۔ امام صاحب کی ملاقات ہو گئی تھانے میں، جیل میں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں میں نے ایک دن کہا ابا جی اس چور کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو نماز میں بڑے نمازی شریک ہوتے ہیں، کسی نمازی کا خیال کہیں جاتا ہے، کسی کا کہیں جاتا ہے، تو آپ بتا ہی دیں بات کیا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے یار ہے وہ چور، پر اس نے مجھے ایک بہت بڑی نصیحت کر دی، چور نے۔ ہم تو محدثین اور علماء کی بات نہیں نہ سنتے، تو نصیحت لینے والے کہتے ہیں جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے لے لو۔ کہتے ہیں چور نے مجھے ایک نصیحت کی، حضور وہ کیا؟ کہتے ہیں جب میں تھانے میں گیا تو وہ بھی تھانے میں تھا، میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضور آپ حق اور سچ پہ ہیں، حضور آپ حق اور سچ میں۔ کہنے لگا میں چور ہوں، چوری کے الزام میں آیا ہوں، پہلی دفعہ نہیں آیا، کئی دفعہ آ چکا ہوں، بادشاہ اور کوتوال کے ہاں میرا نام درج ہے، کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرا ان کے پاس نام درج ہے، کہ مجھے بڑا مارتے ہیں، پر میں برا ہوں تو برائی پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں کبھی باز نہیں آیا، کہ مجھے مارتے ہیں میری ضمانت ہوتی ہے، پھر جاتا ہوں برا کام کرتا ہوں۔ کہنے لگا حضور اگر میں برے کام پہ ڈٹا ہوں تو خیال رکھنا آپ تو اچھا کام کر کے آئے ہیں، حضور ذرا ڈٹ کے رہنا، دیکھنا ذرا ڈٹ کے رہنا، اس میں کوئی کمزوری نہ دکھانا، وہ اچھے کام کے لیے آئے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس کی بات یاد رہ گئی، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کہیں گے جیل گئے ہیں تو تھانے گئے ہیں تو کچہری گئے ہیں تو یہ ہوا ہے تو فلاں ہونا، نے ڈٹنا ہے اور ڈٹ کے رہنا ہے۔ دوستو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کہاں کھڑے ہیں، اس کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ حق پہ ہیں، آپ صحیح کر رہے ہیں، کا ضمیر مطمئن ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ آج کا پیغام ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ڈٹتے تھے، وہ بات کرتے تھے، کھری بات کرتے تھے، سچی بات کرتے تھے، عوامی رائے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ شریر لوگ شرارت کرتے ہیں، وہ شرارتیں کریں گے، لیکن کام سچا رکھا یہ ہے کہ آپ اگر حق پہ ہیں، درست ہیں، پھر جس صحیح کام آپ نکلے ہوئے ہیں آپ ہمیشہ اس کام کو کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا